أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ شورى ہم نے آج شروع کرنی ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہ دوسری صورت ہے قرآن مجید کی کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے 5 حروف مقطعات سے۔ پہلی کون سی ہے؟ سورۃ مریم، بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا، کاف ہا یا عین صاد، وہ 5 لیٹرز تھے، یہ بھی 5، لیکن ایک اعتبار سے یہ صورت اکیلی ہے قرآن مجید میں کہ حروف مقطع 2 آیتوں پر ہے، اور کوئی صورت قرآن کی ایسی نہیں ہے۔ اور جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں توحید عملی کا، توحید عملی شروع ہوا تھا سورۃ زمر سے، کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، جو اعمال کر رہے ہو، جو اس دنیا میں تمہارے کوئی طلب ہے، وہ کیا ہے؟ آیا کہ صرف ایک اللہ کی خوشنودی ہے، اسی کی رضا، یعنی توحید جو فی الطلب ہے، توحید فی العمل ہے، اس کا ایک آسپیکٹ آیا تھا سورہ زمر میں، کہ تمہاری عملی توحید کا پہلا گوشہ یہ ہے کہ عبادت صرف کس کی ہو۔ عبادت کو بھی مزید خاص کر لیں کہ توحید عملی میں اطاعت صرف کس کی ہو، اللہ کی۔ یہ تھا مضمون سورۃ زمر کا۔ پھر سورۃ مومن میں آیا کہ اسی کی اطاعت کرتے ہوئے دعا بھی کسی سے کس سے کرنی، اس سے پکارو بھی اسی کو، یہ سورۃ مومنون کا۔ اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں مانگو۔ اور پھر سورۃ حامیم سجدہ جو تھی، اس میں کہا کہ پھر لوگوں کو دعوت بھی اسی اللہ کی دو۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ سورۃ شورى ہے کہ جس میں توحید عملی کی سب سے اونچی شکل بیان ہو رہی ہے۔ دیکھو اس کو سمجھیں آپ، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، یہ آپ اکثر سنتے ہیں، مین از اے سوشل اینیمل بائی ہز نیچر، اکیلا جدا کہیں رہ سکتا نہیں ہے۔ اس نے ایک متمدن حیوان ہے، تمدن میں رہنا ہے، لوگوں کے اندر رہنا ہے، اور جب یہ لوگ مل کر رہیں گے تو ایک اجتماعی ماحول بنے گا کہ نہیں؟ ہاں جی، اس اجتماعی ماحول کے اندر پھر اور کئی اس میں گوشے آ جائیں گے۔ اس ماحول کا ایک ہوگا معاشرتی گوشہ، ہاں جی، ایک ہوگا سیاسی، ایک ہوگا معاشی، یہ اس طرح کے ہوں۔ اب جب تک اس پورے اجتماعی ماحول میں اللہ کا جو کلمہ ہے، جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا نظام ہے، وہ جب تک غالب نہیں ہوتا، توحید اجتماعی سطح پر جب تک صرف اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تو وہ توحید نہ ہوئی۔ انفرادی سطح پہ جتنا بھی ہو جائے، اصل چوٹی تو یہ ہوگی کہ پھر اس ماحول کے اندر، جس اجتماعی ماحول میں انسان تمدن بنا کے رہ رہا ہے، اس میں بھی صرف اللہ کا حکم چلے۔ بات واضح ہوئی ہے جی؟ یہ صورت اقامت دین، کہ دین قائم کرو۔ قرآن مجید کے اندر اس مضمون پر یہ ضربہ سنام ہے مکی قرآن میں، اسی کے ہم وزن ہے سورۃ الحدید، لیکن وہ مدنی قرآن کی سورۃ حدید، بہت جامع ترین سورت، اس میں بھی یہ مضمون، اور مکی قرآن میں یہ صورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح وحی کی ہے اللہ نے آپ کی طرف، اور وحی کی تھی ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ اور وہ کون ہے جس نے وحی کی ہے؟ اللہ ہے العزیز الحکیم، وہ بہت غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی ہے مالک آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمینوں میں ان سب پہ مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ملک اسی کا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے سروں کے اوپر سے، من فوقہن اوپر سے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی کہ اتنا اس کے اوپر بوجھ ہے، آسمانوں کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ وہ قریب ہیں کہ پھٹ پڑے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بالشت برابر جگہ بھی آسمان پہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ کھڑا قیام نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر، ایک بالشت برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمان۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، فَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فرشتے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی ان کے لیے کہ جو زمین میں ہے، انسانوں کے لیے فرشتے مغفرت مانگتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ، سن لو یہ بات کہ اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ کہ جو اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اور اپنے دوست بنا لیتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ کو ان کا پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ان پر، اللہ کو پتہ ہے اچھی طرح۔ اما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کوئی نگران نگہبان کارساز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی کر دیا ہے قرآن، عربیًا عربی زبان، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں ان مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، مکے کے ارد گرد پھیلتے جائیں پوری دنیا ہی آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے درجے میں تو وہی ہے کہ آپ مکہ والوں کو اور ان کے جو ارد گرد۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور یہ کہ آپ ڈرائیں یوم الجمع کے بارے میں، وہ جس دن کہ اللہ کیا فرمائے گا، سب کو جمع فرما دے گا، اس دن کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، انہیں ڈرائیں، وہ دن بڑا سخت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق تو ہوگا جنت میں، کچھ لوگ ہوں گے پھر دوسری جگہ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جو داخل ہونا چاہتا ہے اسے داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ، جو ظالم لوگ ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور دوست ولی بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، صرف اللہ ہی ہے جو اصل میں دوستی نبھاتا ہے، جو پشت پناہ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی زندہ کرے گا مردہ کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی تم نے اختلاف کیے ہیں جس چیز میں بھی، جس بات میں بھی تم جو بھی اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کے بارے میں حکم کون دے گا، فیصلہ اس کے بارے میں اللہ فرمائے گا۔ ذالکم اللہ ربی، یہ جو ہے تمہارا، یہ تم سن لو، یہ جو اللہ ہے یہی میرا رب ہے،
علیہ توکلت، میں بھروسہ اسی پہ ہی کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، میری انابت بھی اسی کی طرف ہے۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم سے ہی بنا دی تمہاری بیویاں، تمہارے لیے اللہ نے تمہاری جنس سے ہی تمہاری بیویاں بنا دی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اسی طرح چوپایوں سے بھی ان کے لیے ان کی مؤنث جو بھی ہیں وہ بنا دی مادہ۔ یزرعکم فیہ لیس کمثلہ، اسی طرح وہ تمہاری نشو و نما کرتا ہے، افزائش کرتا ہے، تمہیں بڑھاتا ہے اسی میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال جیسی بھی کوئی شے، کوئی شے سمجھ نہ آتی ہو تو بندہ کیا دیتا ہے؟ مثال دیتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ شے کیسی ہوگی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کو مثال جیسے بھی کوئی شے نہیں ہے کہ چلو مثال دے دی جائے۔ لیس کمثلہ شیء، ایبسولوٹ نیگیشن، مطلق نفی، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، یہ الفاظ بولے جاؤ، کوئی اس کی کوئی مثال نہیں اس کی۔ اللہ کی جو ذات ہے، ذات باری تعالی، کوئی مثال نہیں۔ وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، ثم وراء الورا، عقل سے پرے 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 اور پرے کوئی سمجھ نہیں سکتے۔ ذات باری تعالی کا تو کیا تصور، یہ جو صفات ذات باری تعالی ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ہم تو ان کی تاثیر بھی نہیں جان سکتے۔ ہاں جی، دیکھیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی عظمت پر ایک آیت آئی ہے سورۃ حشر میں، ایک آیت، اس کا ما قبل مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، ما بعد مضمون سے کوئی تعلق نہیں، ایک آیت ہے بیچ میں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے پہاڑ پر، لرأیتہ، آپ دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا تیرے رب کے ڈر سے۔ یہ تاثیر کس کی ہے؟ اللہ کے کلام کی، یہ کلام ہے اللہ کا۔ کسی درجے میں جو صفات ہوتی ہیں ان کی تاثیر وہی ہوتی ہے جو ذات کی ہوتی ہے۔ سیم تاثیر اللہ نے اپنی ذات کی بھی بتائی ہے ایک مقام پر۔ سورۃ اعراف کا وہ مقام ذہن میں لائیں جب حضرت موسیٰ گئے تھے طور پر تورات لینے کے لیے، تو وہاں اللہ سے انہوں نے اپنا ایک مطالبہ رکھ دیا کہ دیدار کا بھی مجھے شرف عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، ڈانٹ دیا تھوڑا سا، لن ترانی، تم دیکھ سکتے ہی نہیں بھائی، چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم کیسے نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، دیکھو اگر تم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو تم دیکھ سکتے ہو کہ نہیں، تم اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالوں گا ذات باری تعالیٰ کی، وہ پہاڑ اگر جھیل گیا تو پھر تم بھی سمجھنا کہ تم بھی جھیل جاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر اپنی ذات باری تعالیٰ کی، جَعَلَهُ دَكَّا، اور ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، افاقہ ہوا تو کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔
ابھی وہ جو تجلی پڑی تھی، تجلی پہاڑ پہ پڑی ہے، انہوں نے براہ راست تجلی کا مشاہدہ بلکہ بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے، بے ہوش ہو گئے۔ اب پتہ نہیں ذات باری تعالیٰ کا کیا مقام ہے، کیا ہے، کس طرح کا ہے۔ لیس کمثلہ، اس کے مثل جیسی بھی کوئی شے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سمیع ہے، بصیر بھی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں؟ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ انہ بکل شیء، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 آ رہی ہے، جو اس سورت کی سب سے اہم ترین آیت ہے۔ اسی میں اقامت دین کا حکم ہے۔ شرع لکم، اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک معین کر دیا ہے، من الدین، دین میں سے، دین کا ایک نظام، دین کا ایک راستہ، دین کا ایک طریقہ اللہ نے تمہارے لیے معین کر دیا ہے۔ ما وصی بہ نوحا، یہ وہی دین ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہ وہی دین ہے۔ ان اقیموا الدین، یہ کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف، تفرقہ مت ڈالو، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہاں میرے پاس جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے دین کو قائم رکھنا، دین کو قائم رکھو، یہ بھی ترجمہ آپ کو مل جائے گا جیسے یہاں پر لکھا ہو، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ دین کو قائم رکھو، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر دین پہلے سے قائم ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ قائم رکھنا ہے، اگر قائم نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ٹینٹ ہے، اگر کھڑا ہے تو اسے دیکھنا گر نہ جائے، گر گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اسے کھڑا کرنا ہے، ٹینٹ دوبارہ لگانا ہے۔ بھائی کچھ سوال پوچھ رہے تھے۔ دین سے مراد ہے، ہاں قائم تو اکیلا بندہ کر ہی نہیں نہ سکتا، وہ تو غیر فطری بات ہے۔ ہاں آج کے ڈیٹ میں تو وہی ہے نا کہ آپ دیکھیں کوئی لوگ ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں کر رہے، کوئی اور دیکھیں، کوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر رہے، کوئی اور دیکھیں، اور جب آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا جس طرح دین کا تقاضا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بڑے بکرات سکرات ہیں، تو پھر آپ خود کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں لگا تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے نا کہ یہ ہے اصل دین، یہ اس کا تقاضا ہے، کوئی نہیں کر رہا تو کھڑے ہوں، آ جاؤ بھائی یہ دین ہے، یہ میں نے سمجھا ہے، یہ دین کے تقاضے ہیں، میری مدد کرو اللہ کے اس دین کے پھیلانے میں، معاون بنو میرے، من انصاری الی اللہ، آپ آواز لگائیں، کام تو کرنا، جتنی ایک اللہ نے صلاحیت دی ہے، باقی ہم قائم نہیں کر سکتے، یہ وہی اسی کی مرضی سے ہونا ہے، ہم تو مکلف ہیں کوشش کرنے کی، کہ اس دین کو قائم کرنے کی ہم نے تو صرف کوشش کرنی، اور وہ کوشش بھی اتنی جتنی اس نے ہمیں صلاحیت دی ہے، جتنے ہمیں وسائل اس نے دی ہیں، اسے پتہ ہے اس کو کتنی صلاحیت دی ہے، اس کو کتنے وسائل دی ہیں، یہ کتنا لگا رہا ہے،
ہم بس اس کے مکلف ہیں۔ دیکھیے دین ایک ہی ہے، ہم نے اسی کی وصیت نوح کو کی، اسی کی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، آپ کو بھی اسی کی ہے۔ حق ایک ہی ہے، دین شروع سے ایک ہے۔ ہوا کیا ہے کہ حق آیا ہے ہر دور میں، ہر نبی کے پاس اس شکل میں کہ اس دور میں جو باطل شکل اختیار کر چکا تھا اس کا توڑ بن کے حق آ گیا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں جو باطل غالب تھا وہ تھا نسیان توحید کا، توحید بھول چکے لوگ، ایک اللہ کو کوئی سورج پوج رہا، کوئی چاند، کوئی ستارے کو، ایک اللہ کی رہی نہیں۔ اس وقت جو حق آیا وہ توحید اس شکل میں آیا، ٹھیک ہے، صرف ایک اللہ کو۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حق آیا ہے یہ کس کا توڑ بن کر آیا کہ اللہ کے رسول کے دور میں نئی قومیں وجود میں آ چکی، تہذیبیں وجود میں آ چکی، انہوں نے جو کلچر بنا لیے وہ بے حیائی پر مبنی ہے، غیر فطری راستے اختیار کر لیے، اور سماج میں جو انہوں نے نظام بنا لیا ظلم پر مبنی، قانون بنا لیے ایسے جو بالکل مطلب معاشرہ طبقوں میں بٹ گیا، اور جو وسائل پیداوار اللہ نے اس دنیا میں بنائے ان پہ چند لوگ قابض ہو گئے، تقسیم کا نظام غیر منصفانہ کر دیا۔ تہذیبوں کے اندر، ملتوں کے اندر، اقوام کے اندر جو نظام عدل، نظام اجتماعی تھا وہ ظلم پر قائم ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے چونکہ تا قیامت تک کے لیے ایک حق نازل کرنا تھا، اسے اس نظام باطل کے توڑ کے طور پر نظام عدل پیش کیا کہ دیکھو قیامت تک کے لیے یہ اب نظام تم لوگوں نے بنانا ہے کہ جس میں تمام قوموں نے مل کے ایک گلوبل ولیج بن کے انٹریکٹ کرنا ہے، تو عدل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا میں بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن دراصل تو وہ دین حق بن کر آیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو دین حق دیا، الہدا اور دین حق۔ الہدا یہ قرآن مجید، اور دین حق اس کے ساتھ ملا لے محمد الرسول اللہ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے غالب کیا، وہ نظام و اصول جو آپ نے قائم کی ان کے ساتھ لے کے چلو۔ آج آپ کو جو اتنا بڑا اکنامک سسٹم ہے اس کا سارا تو نہیں نقشہ ملے گا نا قرآن سے اس طرح بنایا، آپ اصول وہاں سے لیں گے، باقی سارا ڈھانچہ آج کے اپنے سسٹم کے مطابق بنائیں گے۔ جو بھی آپ کا سسٹم ہے اکنامک سسٹم کا ڈھانچہ وہ یہی ہوگا، لیکن اصول وہ ہوگا، اصول وہ وائلیٹ نہیں ہو، ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو، باقی آپ اپنا سٹرکچر نیچے بنائیں گے، اصول وہاں سے لیں گے، باقی اپنے اس ماڈرن علم کی مدد سے اس سے مطابق چیزیں بنائیں گے۔ تو جو اللہ کے رسول کو دین دیا ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ، اس میں وہ پہلے والی ساری چیزیں تو ایمبیڈڈ ہیں، نئی چیز یہ ایڈ ہوئی، تو یہ دین ایک ہی ہے شروع سے، دین نہیں بدلا، کچھ تھوڑی بہت عبادات کے طور طریقے اتوار بدل گئے، ان میں کچھ اور، ان میں کچھ اور، ان میں کچھ اور۔ وہ عبادات کے طور طریقے بھی دراصل تو تھے اللہ کی یاد کے لیے ہی نا، ان کو یاد کا کون سا طریقہ، ان کو کون سا طریقہ، ان کو کون سا طریقہ، ہمیں یہ طریقے دیے، نماز روزہ یہ ان میں بھی تھے، پتہ نہیں کس شکل میں تھے، اللہ جانتا ہے۔ اصل جو حق آیا ہے وہ تو دین حق ہے۔ آپ آگے پڑھیں نا اسی سورہ آیت کو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دیکھیے غور کیجئے اس سورت میں یہاں تک ہم پڑھ آئے ہیں، حکم ایک ہی آیا ہے، یہ اب ان اقیم الدین، پیچھے کوئی امر کا صیغہ ہی نہیں آیا ابھی تک کہ یہ کرو، نہیں آیا، یہ پہلا حکم ہے، دین قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تفرقے میں مت ڈالو، تفرقے میں مت پڑھو، پھوٹ نہ ڈالو، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جس بات کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں نا یہ مشرکوں پر بڑی بھاری ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ غلام ان کے برابر ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہتے، جو انہوں نے اس ظلم پر مبنی نظام کو لوگوں کے استحصال کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بہت باری بات ہے، عدل کی طرف بلاتے ہیں آپ، سارے برابر نہیں، یہ بات مشرکوں کو بڑی ناگوار ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف خود رجوع کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، راہ چلتے کو چن لے، یہ اس کی شان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کوشش کر کے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پھر اللہ راہ دکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ چن لیتا ہے پھر وہ راستے پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو اللہ نے چنا ہے پھر راستے پہ چڑھے ہیں جی، پھر باقی منزلیں بعد میں طے کی ہیں اور جو نیکی کی ہیں اللہ نے چن لیا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، پہلے ابھی بات اللہ نے فرما دی کہ مشرکوں پہ تو بہت بھاری ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ جو عیسائی یہودی اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو زیادہ توقع مت رکھیے گا، ہاں جی۔ وما تفرقوا، انہوں نے بھی نہیں یہ پھوٹ ڈالی تھی، یہ جو اختلاف انہوں نے کیا ہوا ہے آپس میں، انہوں نے اختلاف ایسے نہیں کر دیا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے اختلاف کیا ہے الا من بعد ما جاءهم العلم، علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں بس ضد اور حسد کی وجہ سے۔ تو یہ اسی ضد اور حسد کی وجہ سے بھی آپ کی بات مانیں گے، ان سے کوئی امید نہ لگائیے گا۔ جس طرح مشرکوں پہ بھاری ہے، یہ نکمے بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا پتہ چل جانے کے بعد، تو یہ پتہ چل جانے کے بعد مانتے نہیں ہیں، صرف بغاوت کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، ضدم ضدہ کی کیفیت میں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے بات پہلے سے طے ہو نہ چکی ہوتی، الی اجل مسمی، کہ ایک وقت ان کو ہم نے دیا ہے، اگر یہ ایک وقت پہلے نہ طے ہو چکا ہوتا تو لقضی بینہم، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ کہ جنہیں وارث بنایا گیا کتاب کا ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، تو وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ جنہیں وارث بنایا گیا کتاب کا ان کے بعد، تو وہ اب پھر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ جو علماء ہوتے ہیں، دیندار طبقہ جو ہوتا ہے، جو کتاب کا علماء کا وارث ہوتا ہے، جب ان کے کردار میں یہ دنیا پسندی آ جاتی ہے نا، عام ایک دنیا دار آدمی کی سطح پہ جب دیندار زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے امت کے نوجوانوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس امت کے نوجوان پھر شک میں پڑے رہتے ہیں کہ شاید قرآن میں اتنا کوئی خاص بات ہے نہیں، جب یہ قرآن جنہوں نے پڑھا ہے ساری زندگی ان کا بھی تو یہی کام ہے، تو میرے خیال سے ہم بھی شاید ٹھیک ہی چل رہے ہیں، کوئی اتنا ہے میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے کوئی مختلف چیز ادھر بھی نہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ یہی دین ہے، اس میں کوئی اتنا نہیں ہے۔ تو جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے ان کے بعد، تو وہ دراصل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کن کی وجہ سے شک میں پڑے ہوتے ہیں؟ اپنے وہ جو علماء ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل وہی ہو جاتا ہے جو عام دنیا دار کا ہوتا ہے۔ یہ چیز پھر وہ یقین کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کی تب وہ ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ فَلِذَلِكَ فَدُعُوا، تو اے میرے نبی آپ اسی کام کے لیے دعوت دیتے رہیں۔ فَلِذَلِكَ، فَلِذَلِكَ کون سا کام؟ پیچھے کس کام کا حکم ہوا ہے؟ اقامت دین کا حکم ہے، تو فَلِذَلِكَ فَدُعُوا، تو آپ اسی کام کی طرف دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ کو تو بس استقامت آپ اختیار کریں اسی طرح جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی اتباع آپ مت کیجئے گا۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے میری طرف نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم کیا دیا گیا ہے؟ میں صرف واعظ نصیحت کرنے، مانو مان لو، نہ مانو نہ مانو، میں اس کام کے لیے نہیں ہے، میں تو کروں گا عدل۔ اس میں تمہارے پاس اب آپشن کوئی بچا نہیں، مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان عدل قائم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا پیغام دے کر، کیا حق دے کر اللہ کے رسول کو بھیجا ہے، دین حق سمجھے کہ لوگ کس پر قائم ہو جائیں؟ عدل پر قائم ہو جائیں۔
یہاں لفظ آیا ہے عدل کا، باقی اکثر مقامات پہ لفظ آیا قسط کا۔ سورۃ حدید میں بھی وہی لفظ ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے نازل اس لیے کیا لوگ قائم ہو جائیں انصاف پہ، عدل پہ، یہ نازل اس لیے ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہے کہیں عدل نہیں، ظلم نہیں۔ یہ ہے اصل اجتماعی نظام جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے مجرم تو ہم پوری قوم ہیں، علماء بیچارے اب وہ زیادہ مجرم ہیں، حکمران وہ اور زیادہ مجرم ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی طے ہے کہ علماء کی اس طرف توجہ ہی نہیں۔ علماء آج وہ دعوت پیش کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم کے دور کی دعوت تھی۔ ایک درجے میں وہ بھی ہے، شرک اس طرح کا بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ بھی کہنا چاہیے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کام ہے نا، علماء کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ظالموں کا وہ ساتھ دیتے ہیں، چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا وہ ساتھ دیتے ہیں۔ حکومت میں یہی کچھ چلتا ہے۔ اب تو حکومتیں اور یہ حکومتی کارندے یہ تو اتنے اب وہ ہو گئے ننگے کہ اب ان کی تو وہ ضرورت ہی نہیں رہی، بات کرنا بھی شرم آتی۔ علماء ساتھ کھڑے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں لے کے، بڑے بڑے پیٹ لے کے، انہیں نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم کو غلط کر رہے ہیں۔ میں نے جماعت کے بڑے بڑے شیوخ کے پوسٹر لگے دیکھے ہیں، دیندار ہیں، لوگوں کی حمایت میں ووٹ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ نے حساب کتاب لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، ظلم کر۔ آپ کو یہ ریٹ بڑھے ہیں گیسز کے، پتہ چلا؟ امریکہ لائی ہوئی تھی، پیٹرول سستا کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب لیکن یہ گیس اب ضرورت اب استعمال کس چیز میں ہونا ہے؟ گیس میں ہونا۔ آلموسٹ 4000 گنا اس کا اضافہ ہو گیا، 4000 گنا۔ میں تو سمجھ پڑھ کے حیران ہو گیا۔ عوام کے ساتھ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، جو عالمی ادارے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ انہی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے ہمارے علماء کمپین چلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من مشا مع الظالم لیقویہ اہتز العرش، جو چلتا ہے ظالم کے ساتھ تاکہ اسے مضبوط کرے، اللہ کا عرش کانپتا ہے غصے سے۔ یہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، ووٹ بینک اکٹھا کر کے دیتے ہیں۔ کس کی بات پہ؟ اس نے نہیں کہا، کوئی اور وزیر تھا، ہاں اور وزیر تھا کوئی نہیں، یہ تو بڑی ہلکی بات ہے۔ تو ہاں جی، نہیں اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے، کوئی بحث تکرار والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو یہ دلیل بازی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اللہ کی بات کو تو قبول کر لیا گیا ہے، اللہ کے پیغام کو تو مان لیا گیا،
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ابھی بھی کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی ایک جماعت وجود میں آ چکی جنہوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ کچھ لوگ ابھی بھی دلیل بازی کر رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کا جو جھگڑا حجت بازی دلیل ان کی اللہ تعالیٰ اسے بیکار کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے ہوگا شدید عذاب۔ اللہ الذی انزل الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور اس نے میزان اتارا ہے۔ یہ ہے نظام عدل والا، برابر۔ پورے قرآن میں ایک یہ مقام ہے جہاں کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر ہے، یا سورۃ حدید ہے، میں نے آیت ابھی پڑھی تھی، لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، واضح دلائل دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یا اس مقام پہ کتاب کے ساتھ میزان ہے، یا اس مقام پر کتاب کے ساتھ میزان۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ جو الساعہ ہے وہ قریب ہی ہو۔ میں الساعہ اور قیامت کا فرق بتا چکا ہوں۔ یستعجل بها الذین، جلدی مچاتے ہیں اس کے لیے وہ لوگ، لا یؤمنون بها، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، جو مومن ہیں وہ تو ڈرتے رہتے ہیں اس سے، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، وہ لوگ کے جو جھگڑا کرتے ہیں اس الساعہ کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں، لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہ تو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بڑا لطیف ہے، بڑے لطف و کرم والا ہے، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تم اقامت دین کی جد و جہد اس لیے نہ چھوڑ بیٹھنا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، رزق وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور کوئی نہیں دیتا۔ تم یہ کام کرو، تمہارا رزق تو اس کے وہ دے گا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ بڑا زور والا ہے اور بڑا غالب ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو گیا، نزد لہ فی حرث، ہم اس کی کھیتی بڑھاتے رہتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کا طالب ہو گیا، نؤتہ منہا، ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ ایک بڑا یونیک مقام ہے پورے قرآن میں کہ اس طرح اللہ رب العزت نے یہاں بات کی۔ ویسے تو بڑی جگہوں پر آیا کیا ان کے شریکوں نے یہ کیا، یہ کچھ بنایا، کچھ پیدا کیا، ہمارے یا خود پیدا کیے گئے، یہ باتیں تو ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو بات یہاں ہو رہی، ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ایسے بھی ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ انہوں نے انہیں کوئی دین، کوئی نظام دیا ہو، کیا ان کے شریکوں نے کوئی نظام بھی دیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہ دی۔ کوئی ان کے شریکوں نے، لات منات عزا نے کوئی نظام زندگی، کوئی دین ان کو دیا ہے؟ فلولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر فصل والا، فیصلے والا کلمہ، فیصلے والا دن، اگر یہ بات نہ طے ہو گئی ہوتی کہ ہم ایک دن فیصلہ کریں گے، وہ فیصلے والا دن، فیصلے والی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو پھر معاملہ پورا کر دیا جاتا، چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، آپ دیکھو کہ ظالموں کو ڈر رہے ہوں گے، جو کچھ انہوں نے کمائیاں کی تھی دنیا میں، اس کے وبال سے اب کیا ڈر رہے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ تو ان پہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور ان کے برعکس، والذین آمنوا وعملوا، جنہوں نے دنیا میں بات مان لی تھی، ایک کام کیے تھے، فی روضات الجنات، وہ تو جنات کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں۔
ذالک الفضل ذالک هو الفضل الکبیر، یہ تو بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ ذالک الذی، یہی تو وہ بات ہے، یہی تو وہ چیز ہے، یبشر اللہ عبادہ، اللہ جس کی اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ وہ بندے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بات مانتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے سارے مکہ والوں سے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے کبھی تم سے پیسے مانگے، کوئی اجرت بھی میں نے کبھی مانگی تم سے، الا المودۃ فی القربى، مگر بس یہی ہے کہ کوئی رشتہ داری کا لحاظ کر لیا کرو، کمینگی پہ نہ اترایا کرو۔ تنگ کرتے تھے اللہ کا ہمسائے ہونے کے باوجود، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ قرابت داری کا لحاظ ہی کچھ کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ومن یقترف حسنا، جو کوئی نیکی کرے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیں۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ قدردان ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کاذبا، کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے جھوٹ۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں گھڑا، آپ کے تو دل پہ ہم نے نازل کیا ہے، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل کو کیا کر دے، مہر لگا دے اس پہ، یہ قرآن اس پہ آئے ہی نہ۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو حق کر دیتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلے، اس قرآن کے ذریعے اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ، یہ جو یمحو اللہ یہ لفظ ہے، یہ سود والی آیت کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا مٹاتا ہے، صدقات بڑھاتا ہے، وہاں بھی یمحو کا سے، یمحو اللہ الربا، اللہ ربا مٹاتا ہے، یہاں بھی یہی ہے، ویمحو اللہ الباطل، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، ویحق الحق بکلماتہ، حق کو ثابت کر دیتا ہے، اور وہ سینوں کے راز جاننے والا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں سے صرف نظر فرما دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، استجابت فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اور زیادہ دیتا ہے اپنے فضل میں سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جبکہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ وسیع کر دیتا، پھیلا دیتا، کشادہ کر دیتا اپنے بندوں کا رزق، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں وہ کیا کرتے، فساد مچاتے۔ ابھی پیسے نہیں ہیں تو نہیں قابو آتے، یہ غریب بھی ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، پیسے شیسے نہیں ہیں پھر نہیں قابو آ رہے ہوتے، پیسے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ ہمارے ہاں یہ مقولہ تو عام چلتا ہے، اور وہ مقولہ صحیح ہے، ہاں جی، غربت میں خدا یاد آتا ہے، خوشحالی میں شیطان یاد آ جاتا ہے، شیطانی کرتوت یاد آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب جو کلچر ہے، غریبوں کو بھی اللہ یاد نہیں آ رہا۔ امیروں کا تو چلو زوم ہو گیا نا، فرصت نہیں ہے، پیسے اتنے ہیں، تو وہ تو غریبوں کو بھی نہیں یاد آتا۔ جو ٹھیکیدار ہے وہ تو چلو نہ نماز پڑھے، اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے اور کام ہے، مزدور نہیں پڑتا، اسے پتہ نہیں کس چیز کا زوم ہے، نوکری کر رہا ہے تو صبح سے نماز ہی پڑھ لے، اللہ کو سجدہ معافی مانگ لے اللہ سے، حالات بہتر کر، وہ ہی نہیں پڑھتا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ غربت میں روتا ہے انسان، تنگ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ رزق بڑھا دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا، لیکن اللہ اتارتا ہے اندازے کے مطابق، اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، قدر ما یشاء،
انہ بعبادہ خبیر بصیر، اسے اپنے بندوں کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے تو یہ اوقات میں رہے گا، وہ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ اور والذی ينزل الغیث، واللہ وہ ذات ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ وہ کیا ہو چکے ہوتے ہیں، مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ بیج ڈالا ہوا تھا، محنت کی ہوئی تھی، اب تو وہ انتظار کرتے رہے، بارش آئی نہیں، 8 10 15 دن ہو گئے، اب تو لگتا ہے ختم ہو گیا بیج، سارا محنت ختم ہو گئی، مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اللہ بارش فرماتا ہے، وینشر رحمتہ، اور اپنے رحمت کو وہ پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی اللہ ہے جو ولی ہے، دوست ہے، کام تو وہی بناتا ہے نا بھائی، حمید، اور وہ اپنی ذات میں خود ہی تعریف کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کیا جانا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ وما بث فیہما من دابہ، اور جو پھیلا دی ہیں اس نے چھپائے اس زمین میں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کر لینے پر جب چاہے قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جب چاہے ان کو جمع کر۔ بس جی یہاں تک کافی ہے، وقت ہو گیا جی۔ بارک اللہ لی ولکم، اور سورت بھی ختم ہونے والی ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔